نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد۔ مجھے حقیقتاً ایک روحانی خوشی ہو رہی ہے علماء کرام کی مجلس میں حاضری دے کر، لیکن اس لحاظ سے کہ میں ایک طالب علم ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں بات کرتے ہوئے کچھ جھجک بھی محسوس کرتا ہوں۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ یونیورسٹیوں میں ایک وائوا ہوتا ہے کہ طالب علم جو تھیسس یا جو مقالہ لکھتے ہیں، پھر اساتذہ کرام یا ماہرین جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کا امتحان لیتے ہیں۔ میرا بھی امتحان لیا جا رہا ہے۔ مقالہ در حقیقت تحریری انداز میں پیش ہوتا ہے۔ میں پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں، گزشتہ کئی روز سے ایک تکلیف میں ہوں۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ اس تکلیف کو، اس مرض کو دور فرمائے اور شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا اس لیے حاضری لازم تھی۔ موضوع آپ نے سنا ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو عام ہمارے عوام سے تعلق رکھتا بھی ہے اور نہیں بھی رکھتا۔ عام لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ ویلنٹائنز ڈے ہے کیا۔ بالخصوص محنت مزدوری کرنے والے، اپنے روزگار کے لیے دن رات مصروف رہنے والے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے، وہ نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ در حقیقت جن لوگوں نے حرام کی کمائیاں اکٹھی کی ہیں اور ان کمائیوں کے جو حرام اثرات ہیں جن کی رگوں کے اندر، اور جو ذہنی طور پر مرعوب ہیں مغرب سے، یورپ سے، ان کے بدگماشوں سے، وہ ہیں جو اس نام پر ہوس کا، بے شرمی کا، بے حیائی کا ننگا ناچ ناچتے۔ نظام یعنی خاندانی نظام جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل کے رگوں اور ذہنوں کے اندر ایسا زہر جو ہے وہ دوڑا دیا جائے، سرایت کر دیا جائے، گھول دیا جائے، کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور اسلام کو کسی دوسرے کی دشمنی کی ضرورت نہ رہے، بلکہ ان کے دشمن ان کے گھر سے پیدا ہو جائے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، بہت پہلے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو عرب و یمن سے نکال دو۔ شیطان نے جو اپنی شورا کا اجلاس بلایا تھا، اس میں شیطان نے یہ ایجنڈا دیا تھا اپنے ایجنٹوں کو یا اپنے ماننے والوں کو۔ یہ ایجنڈا جو ہے یہ پہلے بھی جاری تھا، یہ آج بھی جاری ہے۔ کہنے کو سیکولرزم ایک ایسا نظریہ ہے جس میں کسی کے لیے کچھ قدغن نہیں، کہتے ہیں جو جتھے لگا ٹھیک ہے۔ سیکولرزم یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، جو جیسا کرتا ہے کرنے دو۔ لیکن سیکولرزم کا نام لینے والے جو ہیں وہ
جب اسلام کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کی ہوتی ہے، تو ان کے خلاف باقاعدہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اسلام، مسلمانوں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی ناروا اور نازیبا حملوں سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اسلام ان کا ہدف ہے، اور اسلام کے اندر خاندانی نظام ان کا ہدف ہے، اس لیے کہ خاندانی نظام اگر تباہ ہو جائے گا تو مستقبل میں جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور جب آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں تو قومیں جو ہیں وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے، تقدس دیا ہے، اور باقاعدہ مرد اور عورت کے درمیان تقسیم کار کر کے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کر کے، روزگار کی تلاش کر کے باہر سے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرے، اور عورت کے سپرد کیا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کو تیار کرے۔ عورت جو ہے وہ در حقیقت ایک بہت بڑی ذمہ داری اس پر عائد ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ قومیں بنائے۔ ماں ہے جو قومیں بنا سکتی۔ کسی بھی فرد کی ذہن سازی کی پہلی درسگاہ جو ہے، تربیت گاہ پہلی جو ہے، وہ ماں کی گود ہوتی۔ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے کسی انسان کی، اور ماں کی گود میں جو کچھ وہ سیکھتا ہے وہ مرتے دم تک اس کو بھولتا نہیں ہے۔ نوجوانی کی وجہ سے، ٹین ایجر ہونے کی وجہ سے، نوجوانی کی وجہ سے، جوانی کی وجہ سے وہ معاشرتی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر یا اپنے ہم نشینوں، اپنے دوستوں کے ساتھ چل کر بگڑ بھی جائے گا نا، تو آخرش وہ صحیح سمت پہ آ جاتا ہے جس کی ماں کی گود کے اندر صحیح تربیت ہوئی، جس نے اپنی پاکیزہ اور پوتر ماں کا دودھ پیا ہو، اس کے اندر غیرت ختم نہیں ہوتی۔ جس کی پاکیزہ اور پوتر ماں کا دودھ اس کی رگوں کے اندر شامل نہیں ہوتا، اس کے اندر بے حیائی اور بے شرمی در آتی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو شریعت نے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سپرد کی ہے، کہ چھوٹی ذمہ داری نہیں۔ خشت اول چون حد میمار کج، تاس ریا میں رود دیوار کج۔ پہلی اینٹ اگر تیری رکھی گئی ہو تو جہاں تک بھی وہ دیوار جائے گی تیری ہی رہے گی، اور کسی وقت بھی اس کے گرنے کا امکان رہتا ہے۔ ماں کی گود پہلی اینٹ ہوتی ہے انسان کی تربیت کے اندر۔ ویلنٹائنز ڈے کے ذریعے سے در حقیقت بدگماش اور بد فطرت لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کی عفتوں کے ساتھ کھیلا جائے، ان کے تقدس کے پرچے اڑائے جائیں، ان کے احترام کے بخیے ادھیر دے جائے، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے خاندانوں کی بنیادوں کو ہلا دیا جائے، مسلمانوں کے خاندانی نظام پر حملہ کیا جائے، اور ان کی آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسلام کی تہذیب اور تمدن کی آخری پناہ گاہ مسلمان کا گھر ہوتا ہے۔ اگر یہ پناہ گاہ بھی ختم ہو جائے تو پھر تہذیب اور تمدن جو ہے اسلام کا، اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔ ہر دین کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ مخصوص شاعر ہوتے ہیں، علامتیں ہوتی ہیں، پہچان ہوتی ہیں، تشخص ہوتے ہیں، خاص عادات ہوتی ہیں جو ان کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، پہچان اور اکرام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور اسلام کی
خصوصیات میں، اسلام کے تشخص میں سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے، بنیادی چیز، تو وہ حیا ہے۔ حیا دوسروں کے احترام کا نام ہے، دوسروں کے لیے تقدس کو پیدا کرنے کا نام ہے، دوسروں کے لیے اپنے اندر لطیف جذبات پیدا کرنے کا نام ہے۔ اور حیا جو ہے، جو انسان اختیار کرتا ہے، وہ دوسروں کے احترام کا بھی خیال کرتا ہے اور خود بھی ایسا بنتا ہے کہ کوئی اس کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو بنیادی چیز قرار دیا ہے اسلام کا۔ یہ تو حدیث ہم سنتے ہیں نا کہ ایک شعبہ ہے ایمان کا، یہ بھی سنتے ہیں من الایمان الحیاء من الایمان، لیکن یہ جو میں نے الفاظ بیان کیے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیاء، اسلام کا خلق، اسلام کی پختہ عادت جو فطرت بن جائے وہ حیا ہے۔ حیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرنا وجميعا فاذا رفع احدهما رفع اخرهما، کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے، اکٹھے، ان میں سے اگر ایک اٹھا لی جائے یا ایک اٹھ جائے تو دوسری خود بخود اٹھ جاتی۔ مطلب یہ کہ حیا ختم ہو جائے تو ایمان ختم، ایمان ختم ہو جائے تو حیا ختم۔ اس لحاظ سے ایمان نام ہے حیا۔ جب ایمان نام ہی حیا کا ہے، جب ایمان ہے ہی حیا، جب ایمان حیا کا لازمہ ہے، تو پھر اس کے اندر بے حیائی کی گنجائش کہاں رہتی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر حیا، شرم، حرمت اور احترام کی بات کی ہے، تعلیمات کے اندر بے شمار جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد، فرسٹ کزن، اسی طرح جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہے، سگے چچا زاد۔ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے چھوٹے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی رسول پاک کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ نوجوانی کی طرف عمر بڑھ رہی تھی، یعنی جسے عرف عام میں ٹین ایجر کہتے ہیں۔ یہ وہ دور ہوتا ہے، بچپن ہی سے ویسے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، سسپینس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تجسس، فلاں چیز کیا ہے، فلاں کیسے ہے، فلاں کیسے، توجہ کے ساتھ دیکھنا، یا جس طرف دھیان ہو پھر دوسری کسی اور چیز کی طرف دھیان رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں پردہ لازماً کیا کرتی تھی، اور وہ پردہ ایسا پردہ ہوتا تھا جو واقعتاً پردہ ہوتا تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی نا پردے کی، تو تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سنا، گھر جا کر بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اگلی نماز میں جب عورتیں ایک تو ساری کی ساری پردے میں تھیں۔ ایسے میں حجۃ الوداع کے موقع پر اگر کوئی خاتون آئی تھی تو پردے میں ہوگی۔ اب فضل بن عباس نے جب اس خاتون کے سوال کو سنا تو اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ ممکن ہے اور یہ ہی ہوگا کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سوال کیا ہے اور اللہ کے نبی جواب کیا دیتے ہیں، یہ ہوگا تجسس۔
لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردہ دار عورت کی طرف دیکھنا بھی جو ہے گوارا نہیں کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تھوڑی سے پکڑ کے اللہ کے نبی نے فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف کر. اسلام نہ صرف یہ کہ بدکاری کی رکاوٹ ڈالتا ہے، اس پر پابندی لگاتا ہے، اس کو حرام قرار دیتا ہے، اس کے لیے سزائیں مقرر کرتا ہے، بلکہ اسلام نے بدکاری کی مبادیات کو بھی روک کے رکھ دیا، حرام قرار دے دیا، ناجائز قرار دے دیا ہے، اس کے اوپر بھی بندش. کیا ہے مبادیات؟ آنکھوں کا زنا، یعنی آنکھ سے نظر کے ذریعے سے کسی کو بری نیت سے دیکھنا، اس کو زنا قرار دیا گیا ہے. زنا العین. زبان کے ذریعے سے کسی کے بارے میں برا اظہار کرنا، اس کو لسان کا، زبان کا زنا قرار دیا گیا ہے. زنا کا لفظ ہے باقاعدہ احادیث کے اندر. زنا العین، زنا اللسان، زنا القلب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ عورتوں کے پاس اکیلے میں نہیں جانا، اور پھر اس کی وجہ بھی ایک دوسری جگہ ارشاد فرمائی کہ جب کوئی مرد اور عورت الگ ہوتے ہیں تو تیسرا لازماً شیطان ہوتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو، شیطان اپنا وار کر گزرتا ہے. اور اس کی توضیح کرتے ہوئے بعض بزرگوں نے وقت کی بڑی اولیاء ہستیوں جو ہے ان کا ذکر کیا کہ اگر مرد جنید بغدادی ہو اور عورت رابعہ بصریہ بھی ہو تب بھی تخلیہ میں ملاقات جو ہے جائز نہیں. یہ مبادیات. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں کے اندر نہیں بیٹھنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا جب یہ حکم سنا کہ اللہ کے نبی ہم کسی بری نیت سے راستے میں نہیں بیٹھتے، محنت مزدوری کرتے ہیں، سارا دن مصروف رہتے ہیں روزگار میں، تو رات کو جب ہم گھر میں آتے ہیں نا تو ہم کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو ملیں، ایک دوسرے کو اتبال خیال کریں، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھیں سمجھائیں، اس لیے ہم بیٹھتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیجیے. تو آپ نے فرمایا ہاں اگر بیٹھنا ہے نا تو پھر راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو. صحابہ کرام نے کہا ما حق الطریق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے جو پہلا حق بیان فرمایا ہے نا کیا ہے؟ غض البصر. راستے میں بیٹھنا ہے تو آنکھ کو جھکا کے بیٹھنا ہے، نظر کو بچا کے بیٹھنا ہے. تمہاری نظر کے اندر کسی کے لیے گندگی نہ ہو، حیا ہو، شرم ہو، احترام. جھکا کر، آنکھ جھکا کر بیٹھنا ہے. دوسرا حق ہے کف الاذی، راستے میں کوئی تکلیف کی چیز ہے، کسی کو آتے جاتے جس سے تکلیف پہنچتی اس کو دور کرو. تیسرا حق ہے رد السلام، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب. پھر اس کے بعد فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اگر بیٹھنا ہے تو دوسروں کو اچھی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، اچھی باتیں سمجھاؤ، سکھاؤ، تلقین کرو. اور اگر کوئی برائی دیکھو، بری بات دیکھو تو فوراً اس سے منع کر. اگر یہ حقوق ادا نہیں کر سکتے راستے کے تو راستے میں بیٹھنا منع ہے. اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. پہلی یہ کہ جب بھی بولو سچ بولو. دوسرا یہ کہ وعدہ کرو تو پورا کرو. تیسرا یہ کہ امانت اگر ہے، کوئی رکھواتا ہے تو اس کی امانت پوری طرح ادا کرو. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے سلام کا جواب دو، اپنے ہاتھوں کو روکو، اپنی نگاہوں کو بچا کر. اسلام کی یہاں نہیں بات،
غض البصر، آنکھوں کو جھکا کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنے ہاتھوں کو برائی سے روکے رکھو۔ یہ 6 چیزیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومنوں سے کہہ دیجئے، کل کا لفظ آیا ہے، اور میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب سارا قرآن پاک رسول پاک کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے، سارے کا سارا انہی کی زبان سے نکلا ہے، پورا کا پورا قرآن پاک رسول پاک کی زبان مبارک کے ذریعے سے صادر ہوا ہے، تو پھر یہ جگہ جگہ کل 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 کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے گا، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ ذرا غور کریں، جو نہیں پڑھتے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جہاں جہاں لفظ کل آیا ہے نا، وہاں وہاں کوئی نہایت اہم، حساس یا نازک بات ہے، اور بالخصوص ایسی بات ہے، ایسا حکم ہے کہ جن معاملات کے اندر امت گمراہ ہو گئی ہے نا، وہاں اللہ رب العزت علام الغیوب نے لفظ کل کہا ہے۔ وہ عقائد کی بات ہو یا ایسے معاملات ہوں جن کی وجہ سے امت مسلمان کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہاں بھی کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے مومنوں سے کہ آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، شرمگاہ کو بچا کے رکھیں، اور یہ صرف مردوں کے لیے حکم نہیں، اگلی ہی آیت میں یہی حکم لفظ کل کے ساتھ قل للمؤمنات، مومنات کے لیے بھی ہے، مومن عورتوں کے لیے بھی، یہی سیم یہی حکم۔ غض بصر کا، شرمگاہوں کی حفاظت کا جو مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے۔ حیا کا معاملہ مرد کے لیے بھی وہی ہے، عورت کے لیے بھی وہی ہے، لیکن عورت کے لیے زیادہ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ عورت امین ہوتی ہے، محافظ ہوتی ہے آنے والی نسلوں کی۔ عورت حفاظت کرتی ہے لوگوں کے حسب اور نسب کی، عورت حفاظت کرتی ہے، نسب کی حفاظت عورت کرتی ہے۔ حرام کاری کے شائبے تک سے اگر کوئی بچاتی ہے تو عورت بچاتی ہے۔ مرد سے کہیں زیادہ ذمہ داری عورت پر ڈال دی گئی، اسی لیے پردے کا حکم ان کے لیے خاص۔ بعض لوگ شیطانی حربے استعمال کر کے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری عورتوں کو ذہنی طور پر یرغمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پردہ تو ظلم ہے، پردہ تو ظلم ہے۔ پردہ ظلم نہیں ہے، پردہ عورت کی عظمت اور عورت کی حرمت کا باعث ہے، اس کے تقدس کا باعث ہے، اس کے احترام کا باعث ہے۔ خود قرآن پاک میں سورہ احزاب میں جہاں حکم ہوا ہے نا پردے کا، ساتھ ہی یہ ہے کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ پردے کی وجہ سے پہچانی جائے کہ یہ عورتوں کی مقدس یہ مسلمانوں کی مقدس ہستیاں ہیں، اور لوگ دیکھ کر، پردے کو دیکھ کر ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ میں امریکہ میں تھا تو ایک کالج میں نے داخلہ لے لیا، تو وہاں مجھ سے سوال یہی ہوا کہ عورت کو کیوں پردہ اتنی شدت کے ساتھ کروایا جاتا ہے؟ میں نے کہا جی جو آج عورت ہمارے ہم مسلمانوں کی پردہ کر رہی ہے، کرسچن میں بھی یہی تھی۔ آج سے 200 سال پہلے کی اگر تصاویر ہیں تو نکال کے دیکھ لیجیے، بڑی بڑی خواتین، بادشاہوں کی ملکائیں جو تھی وہ باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھی، حجاب میں آتی تھی۔ آج بھی عیسائیوں کی جو نن ہوتی ہے، ایک پادری ہوتا ہے، ایک نن ہوتی ہے، پورا لباس پہنتی ہے،
تنگ لباس نہیں، کھلا لباس پہنتی ہے، پورا اس نے اپنے آپ کو ڈھنگا، صرف چہرہ ننگا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی ایک تو ہے اس کی توضیح عقلی طور پر اور ایک فکری طور پر ہے۔ عقل اور فکر ویسے ایک ہی چیز ہے، لیکن میں نے کہا جی مرد جو ہے نا اس کی جاذبیت اس کی طاقت کے اندر ہوتی ہے، جتنا مضبوط مرد ہوگا اتنی اس کی قدر بڑھتی، اور عورت کی جاذبیت اس کے حسن میں ہوتی ہے۔ تو پہلی تو یہ ہے کہ گھر میں رہے گی تو اچھے طریقے سے باہر نکلے گی تو دھوپ اور گرد و غبار سے بچی رہے گی، اس کا حسن جو ہے جمال جو ہے بچا رہے گا۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کو ایسا تقدس اور احترام ملے کہ کوئی اس کے بارے میں غلط سوچے بھی۔ فکرے کسنا، ہاتھ کے ذریعے سے تکلیف دینا، اس کا دامن کھینچنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کے بارے میں کوئی غلط سوچے بھی۔ عورت جائے گی ننگے منہ چست لباس میں تو کوئی اس کے اعضاء کے بارے میں سوچے گا، کوئی اس کی چال کے بارے میں سوچے گا، کوئی اس کی چلت پھرت کے بارے میں، کوئی اس کی اٹھک بیٹھک کے بارے میں، اس کی حرکات کے بارے میں لازماً غلط سوچے گا۔ اسلام نہیں چاہتا کہ ان کے گھروں کی عزتوں کے بارے میں کوئی غلط نظر بھی ڈالے اور غلط سوچ بھی سوچے۔ آج سے 2-3 دن پہلے انڈیا کے اندر ایک بچی نے جو کردار ادا کیا ہے، شاید مبلغین اور دائیوں کے سالوں کی دعوت اور تبلیغ وہ اثر نہیں کر پائی جتنا اس کے 1-1.5 منٹ کی ایمانی کردار نے کیا ہے۔ 1-1.5 منٹ کا ایمانی کردار ہے نا اس بچی کا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پورے انڈیا کے اندر، ہندوستان کے ہر شہر کے اندر عورتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ جگہ جگہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان عورتیں برقعوں کے اندر آ گئی۔ غیرت تو بہرحال ہے مسلمانوں کے اندر، دبی رہے تو اور بات ہے، جب ایسے مار کے سامنے آتے ہیں تو پھر غیرت اندر سے اٹھاتی ہے۔ اللہ نے اسلام میں لچک رکھی ہے، جتنا اس کو دبایا جائے گا اتنا ہی یہ بڑھتا ہے۔ ایک جگہ پہ جلوس نکلا ہوا تھا خواتین کا انڈیا کے، میں وہ دیکھ رہا تھا میڈیا کے اوپر، تو ایک ٹی وی چینل والے نے ایک خاتون سے پوچھا جی آپ پردہ کیوں کرتی کیوں ہیں؟ کہنے لگے ہمارے اسلام کا حکم ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارے اللہ کا، ہمارے نبی کا حکم ہے۔ اس نے کہا نہیں کرنا چاہیے، کیوں کرتی ہیں؟ تو اس نے ایک بڑی اچھی مثال دی۔ اس نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ کھلی چاکلیٹ پڑی ہو اور ایک ریپر والی ہو، کھلی چاکلیٹ کے اوپر مکھیاں بن بنا رہی ہو، آپ وہ کھانا پسند کریں گے یا ریپر والی کو کھانا پسند کریں گے؟ جس پر مکھیاں بن بنا رہی ہو اس کی کیا قدر و قیمت؟ قیمت تو اس کی ہے جو ریپر میں ہے۔ جو چیز سرعام پڑی ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور جس کی جتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے اتنا ہی اس کو حفاظت کے ساتھ بچا کر رکھا جاتا ہے۔ سریا ہے، لوہا ہے، باہر پڑا ہوگا، بارش کے اندر بھی، گرد و غبار کے اندر بھی، لیکن موتی جتنا قیمتی ہوگا اتنا ہی وہ لپیٹ کر باقاعدہ سنبھال کر محفوظ کیا جائے گا، رکھا جائے گا۔ اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کی قیمت کم ہے۔ عورت کی حفاظت، پردہ عورت کی حفاظت بھی ہے، عورت کا احترام بھی ہے، عورت کا تقدس بھی ہے۔ حیا کی سب سے بڑی علامت ہے پردہ، یہ کسی کے اوپر قدغن نہیں ہے۔ بہرحال اسلام دشمن یہ چاہتے ہیں
کہ اس حیا کو ختم کر کے رکھ دیں، حیا کی سوچ کو ختم کر دیں، تاکہ ان کے خاندان، ان کے آئلی نظام کو تباہ کیا جا سکے، ان کے آنے والی نسلوں کو محفوظ نہ رہنے دیا جائے، ان کے حسب اور نسب کے اندر ملاوٹ کر دی جائے۔ آج یورپ کے اندر اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ میں برطانیہ جاتا رہتا ہوں، کورونا کی وجہ سے پچھلے سال نہیں جا سکا۔ بے شمار گرجا گھر جو ہیں وہ مسجدوں کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں، گرجے میں کوئی جاتے ہی نہیں۔ چنانچہ گرجے کی انتظامیہ پہلے تو لالچ دیتی رہتی ہے، جب کوئی نہیں آتا تو پھر کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ مسجد بنا۔ تقریباً 22-23 کے قریب ایسی مسجدوں میں گفتگو کر چکا ہوں جو پہلے گرجے تھے، ورنہ جو تعداد ہے ہزاروں کی تعداد پورے یورپ میں، اور جو لوگ کثرت کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں ان میں بڑی تعداد عورتوں کی ہے، مردوں سے کہیں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے جو مسلمان ہو رہی ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر عورت کے لیے احترام کسی دین کے اندر ہے تو صرف اسلام کے اندر، ورنہ کھلواڑ ہے عورت کی عزت کے ساتھ، عورت کے تقدس کے ساتھ۔ یہ ویلنٹائنز ڈے یہ بے شرمی کا دن ہے، بے حیائی کا دن ہے، ہماری معصوم بچیوں کو ورگلانے کی کوشش کی جاتی ہے، راہ چلتی بچیوں کی عزتوں کے در پہ ہوتے ہیں بے غیرت قسم کے لوگ، شیطان کے ایجنٹ اور اسلام دشمنوں کے ایجنٹ راہ چلتی بچیوں کو بھول دینا شروع کرتے ہیں، اور پھر اتراتے ہیں اپنے ہم جولیوں میں کھڑے ہو کر فخریہ طور پر کہتے ہیں آج میں نے اتنے لڑکیوں کو پھول جبرن دیے ہیں یا پیش کیے، اور یہی سوال کوئی ان سے